امام دین خیریت تو ہے؟ خیر ہے ڈاکٹر صاحب، بس میں یہ جو نوجوان نسل ہے نا، اور خاص طور پر جو اپنے بڑوں کا کہنا نہیں مانتے، اچھا، اپنے ماں باپ کو، اپنے والدین کو، اپنے بڑوں کو وہ پریشان رکھتے ہیں۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میرا دوست ہے ماجہ ٹھوٹ، جن کو آپ نے دکان دی ہوئی ہے اپنی؟ ہاں جی، اس نے پچھلے سال اپنے کاکے کی شادی کی تھی۔ اچھا، یہ تو خیر میں آپ سے بعد میں بات کروں گا۔ جو آپ نے کہا تھا وہ دوائیاں بیچتے ہیں ہاں جی، ہاں اور جی، لوگ ہاں ان جی، کے ہاں جی، پاس آ کے دوائیں خریدتے ہیں۔ بالکل بالکل وہی تو کاکے کی اس نے شادی کر دی تھی، تو میں اس دن اس کو ملا ہوں تو مجھے کہنے لگا کہ دعا کرو، کوئی پوترا پوتری تشریف لانے والے ہیں۔ اچھا، میں نے کہا بھی اللہ کرم کرے اپنا وہ اس بچی پر بھی جس کے گھر میں یہ اولاد آنے والی ہے، اور تیرے بیٹے پر بھی جو کہ باپ بننے والا ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے باپ بننے کی۔ ڈاکٹر صاحب بات اس طرح سے میں تو سمجھتا ہوں کہ جب میری پہلی شادی ہوئی ہے نا، میرے پر اسی دن ذمہ داریاں لنگر انداز ہو گئی تھیں۔ لنگر انداز؟ ہاں جی، ہاں جی، اچھا، ہاں جی، تو بعد میں بھی پھر ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور ماں باپ کا یہی فرض ہوتا ہے کہ وہ اولاد کی ذمہ داریاں پوری کریں۔ مگر جب میں ماجے ٹھوٹ کے لڑکے کو دیکھا ہے، آج میں جب آ رہا تھا نا تو وہ کھاڑے میں منہ کے بل گرا پڑا تھا۔ پڑا کیوں؟ اوہو، نہیں، آپ نے پوچھا نہیں کہ وہ کیوں گرا پڑا وہ تھا؟ وجہ جو آپ بتا رہے تھے کہ ہاں وہ جی، پاگل پانی، ہاں جی، الکوہل کا مریض ہو گیا ہوا ہے وہ۔ منہ سے چک چھوٹ رہی تھی اور پانی میں، گندے پانی میں ڈگا پڑا تھا۔ تو میں نے اس کو سیدھا سدھا کیا، میں نے کہا اللہ نہ کرے یہ اللہ کو پیارا ہی نہ ہو جائے، اس طرح سردی ہے اور پانی میں گرا پڑا ہے۔ جی، تو میں نے اس کو سیدھا کیا، اس کو میں نے ایک لڑکے کو کہا کہ جا کے کوئی اچار لے آؤ، اس کو چٹاؤ۔ وہ کیوں؟ وہ پھر تھوڑا سا معاملہ مدھم ہو جاتا ہے نا جی۔ کیا جو لوگ الکوہل کا استعمال کرتے ہیں ہاں ہاں اور ان کو اگر آپ یہ دیتے ہیں، اچار کھلاتے ہیں، ہاں ہاں، امام دین؟ ڈاکٹر صاحب وہ ایسا ہے نا کہ جی الکوہل کی بھی تو بے شمار قسمیں آ گئی ہیں۔ قسمیں ہوتی ہیں امام دین، لیکن جو مریض ہوتا ہے، مریض تو خیر ہم اسے نہیں کہیں گے، ہاں جی، ہاں جو جی، لوگ اس کے عادی ہوتے ہیں نا، ہاں جی، ہاں جی، ان کو جو علامات ہوتی ہیں اگر بہت زیادہ استعمال کر لیں ہاں جی، ہاں تو جی، ان کے اندر یہی کچھ ہو سکتا ہے جو آپ نے کہا ان کے بیٹے کو ہوا۔ ہاں جی، میں نے ڈاکٹر صاحب وہ اس کو لڑکے کو جو الکوہل پیے منہ در منہ ہو کے تو کھاڑے میں گرا ہوا تھا، اس کو سیدھا کیا۔ اچھا، کوئی اس کو تھوڑی گرم چائے پڑائی میں نے اس کو۔ اچھا، تو میں نے پھر کہا کہ دیکھ برخوردار، تو یہ جو اپنی تو نے حالت بنا لی ہے، اللہ تیرے گھر میں کوئی خوشی دکھانے والا ہے، کوئی کاکا کاکی، کوئی نواں مہمان آنے والا ہے، تو والد بننے والا ہے، تیرا باپ جو ہے وہ تجھ کو علیحدہ کرنے والا ہے کہ تیری انہی کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو جو نویں نسل تیرے گھر میں آنے والی ہے اس کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ امام دین یہ بات بڑی اہم آپ نے کہی، باپ بننا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ ہاں جی، تو پتہ اس نے مجھ کو کیا جواب دیا، نویں نسل کے لیے پیغام کیا دیا؟ کہنے گا میری طرف سے آپ نویں نسل کو یہ پیغام دے دیں کہ بنا شک وہ دنیا میں نہ آئیں کیونکہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ اب یہ تو ہو سکتا ہے وہ اثر میں ہوگا نا الکوہل کے، ہاں اس کو جی، پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ بس اس نے تو جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، تو میرے دل بڑا محسوس ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بچے اس چیز کا شکار ہوتے ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ نشہ جو ہے نا جی وہ موت کا رستہ ہے، اور تباہی ہے، ہاں جی، ہاں جی، صرف اپنی نہیں پورے خاندان کی۔ خاندان کی بدنامی علیحدہ ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد پیسے کا زیاں ہے، پھر اس کے بعد صحت کی بیماری ہے کہ جی بیماریاں 100 بیماریاں چمبڑ جاتی ہیں۔ اور الکوہل کی وجہ سے امام دین ہم نے دیکھا ہاں جی، کہ بعض لوگوں میں صرف 15 سی سی، اچھا کتنا ہوتا ہے 15 ایم ایل الکوہل، اچھا ہم نے ان کو کارڈیو مایوپیتھی میں جاتے ہوئے دیکھا۔ اچھا، وہ لوگ جو الکوہل کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں امام ہاں دین، جی، ہاں وہ جی، رات کو سو نہیں سکتے،
ہاں جی، ان کے دل کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، اچھا، ان لوگوں کے دماغ میں خاص کیفیت ہو جاتی ہے، ہاں جی، ان کا لبلبا کام کرنا چھوڑ سکتا ہے، لبلبے کی سوزش ہو سکتی ہے، اچھا ان جی، کے جگر کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، جی، تو کیوں نہ ان کو ایک مثبت پیغام دیا جائے۔ ہاں جی، اور یہ صرف ذمہ داری ایک انسان کی نہیں ہے، اور پورے خاندان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ان کا ایک فرد اس علت کا شکار ہو گیا ہے تو وہ اس کو ختم کروائیں۔ ہاں جی، کیونکہ نشہ کرنے والا جو ہوتا نا، وہ چاہے جتنے مرضی بڑے خاندان کا فرد ہو، وہ زندگی کے سفر میں پھر تنہا رہ جاتا۔ ایک وقت آتا ہے، ہاں جی، ہاں، ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، اچھا جی، امام دین لاہور کا ایک بہت اعلیٰ گھرانہ، اچھا، ان کے 4 بیٹے، اللہ کی نعمتوں سے نوازا ہوا گھرانہ، ایسا اللہ نے جو آپ تصور کر سکتے ہیں امام دین، اللہ نے ان کو دیا تھا۔ اچھا، تو ایک جو ان کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، ان کو جب کوئی حصہ ملا جائیداد کا، ہاں جی، وہ جناب دنیا کے ٹور پہ نکل گئے، اچھا، اور عمر ہے کوئی 18 سال، اچھا، ٹھیک ہے۔ اب جو کچھ بھی اس دنیا میں آپ کر سکتے ہیں ہاں جی، وہ انہوں نے کیا، برائی، جو بھی برائی کے آپ معنوں میں، کہہ لیں۔ ہاں جی، ہاں جی، اور جب ان کی عمر 50 سال 55 سال ہوئی تو ہاں ان کے جی، پاس اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کہ وہ علاج کروا سکتے، اوئے ہوئے 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 اور مجھے ابھی تک افسوس ہوتا ہے کہ ان کا انتقال ایک خیراتی ہسپتال میں ہوا۔ ہوئے۔ یہ تو خود اپنے آپ سے دشمنی اس نے کی نا، اس کو کسی نے تو نہیں کہا کہ تو اس طرح جایا کر دے پیسہ، وہ تو خود اپنا دشمن آپ ہو گیا۔ اور یہ روزانہ جی، ہسپتالوں میں، وارڈز میں، ایمرجنسی وارڈز میں، CCU ICU میں ہم نے دیکھا امام دین ہاں جی، کہ وہ لوگ ہاں جو جی، تمباکو کا استعمال کرتے، وہ لوگ جو الکوہل کا استعمال کرتے، نشہ اور ادویات کا استعمال کرتے، جب ان کا انتقال ہوا ہے وہ اکیلے تھے، کوئی ان کے پاس نہیں تھا، تنہا تھے وہ، تنہا رہ گیا نا جی پھر۔ تو خاندان چھوڑ گیا، ہاں جی، ماں باپ بھی کب تک اس کا سہارا بنتے۔ نہیں جی، اور وہ عمر کے اس حصے میں کیا کہہ سکتے ہیں، اور پھر انہوں نے دکھ میں، تکلیف میں مایوس ہو کے تو پھر دنیا ہی چھوڑنی ہے نا۔ یہ تو ایسی چیز ہے جو اٹل ہے، جس نے جب جانا ہے اس نے چلے جانا ہے، ماں باپ نے کتنی دیر رہنا تھا۔ اور پھر نشہ ہر طرح کا، چاہے وہ منشیات کا نشہ ہو، چاہے وہ سگریٹ کا نشہ ہو۔ اب سگریٹ میں تمباکو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر تمباکو کسی بھی شکل میں لیا جائے، جی، چاہے وہ سگریٹ ہے، سگار ہے، پائپ ہے، حقہ حقہ ہے، ہے، شیشہ ہے، پان ہے، اس میں اب تمباکو استعمال کرتے ہیں، جی، وہی اثرات ہوتے ہیں دل کے اوپر، پھیپھڑوں کے اوپر، دماغ کے اوپر، جسم کی شریانوں کے اوپر، تنگ ہو جاتی ہیں، ٹانگوں کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں۔ جب ٹانگوں کی نالیاں تنگ ہوں گی تو امام دین کیا ہوگا؟ وہ اچھی طرح سے چلا پھرا نہیں جائے گا جی۔ چلا نہیں جائے گا، شاباش، ہاں جی، ہاں پاؤں جی، ٹھنڈے ہو جائیں گے، ہاں جی، اور ہاں جی، خدا نہ خواستہ اگر کسی دن اس تنگ نالی میں خون کا لوتھڑا آ گیا ہاں جی، تو پاؤں ٹھنڈا ہو گیا ہاں، اور گینگرین ہو گئی، اور ہاں، گینگرین کے بعد پھر بعض اوقات اللہ نہ کرے پاؤں کاٹنا پڑ جاتا ہے، ٹانگیں کاٹنی پڑ جاتی ہیں امام اللہ دین۔ معافی، اللہ معافی، اللہ۔ تو یہ تمام چیزیں لوگوں کو بتانی چاہیے کہ صرف دیکھ کے کہ میرے دوست ہیں ہاں جی، وہ سگریٹ پیتے ہیں، ہاں جی، میرے دوست ہیں وہ الکوہل کا استعمال کرتے ہیں، میرے دوست ہیں وہ انرجی ڈرنکس کا استعمال کرتے ہیں، انرجی ڈرنکس کون سی ہوتی ہے جی؟ جو طاقت لے کے آتی ہے، اچھا، تو وہ طاقت نہیں لاتی؟ اس کے اندر کیفین بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کیفین؟ کیفین ایک کیمیکل مادہ ہوتا ہے جو کافی کے اندر پایا جاتا ہے، چائے میں بھی ہوتا ہے۔ اچھا، ایک کافی کے کپ میں 100 ملی گرام کیفین ہوتی ہے۔ اچھا، آپ سوچیں اگر آپ 80 کافی کے کپ پئیں گے تو کیا حال ہوگا، اور ایک انرجی ڈرنک کے کین میں ہاں جی، 80 کافی کے کپ کے برابر کیفین موجود ہوتی ہے، اچھا، اور آپ خود سوچیں کہ دل کی دھڑکن کہاں پہ جائے گی، جسم کے حصے کہاں جائیں گے، پھیپھڑے جی، کہاں جائیں گے، نفس کی رفتار کہاں پہ جائے گی۔ اور امام دین بعض اوقات ہم نے دیکھا انرجی ڈرنک پینے کے بعد بچوں میں اچانک اموات ہو گئی۔ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر یہ ہارڈ فیکٹس ہیں امام دین، یہ لوگوں کو بتانے چاہیے ہمیں، ہوں، کیونکہ آپ ایک بات سوچیں، وبا کے بارے میں ہم بڑا خیال کرتے ہیں، جی، وبا کے بارے میں ہم لوگ بہت کہتے ہیں کہ اتنے لوگ مر گئے، جی، جی، جی،
یہ جو وبائیں پھیلتی ہیں نا، ہاں جی، ان کے بارے میں تو بہت کچھ کہا جاتا ہے کہ بالکل۔ اتنے لوگ مر گئے، 500 لوگ مر گئے، 1000 مر گئے، 10,000 مر گئے، 1,00,000 مر گئے۔ لیکن وہ لوگ جو ہارٹ اٹیک سے مرتے ہیں، ہاں جی، وہ لوگ جو دل کے امراض سے مرتے ہیں، کبھی ان کے بارے میں سوچا کہ کتنے لوگ مرتے ہیں؟ جی، لاکھوں کی تعداد میں۔ اچھا اچھا، میں آج بھی کہتا ہوں دل کے کسی بھی ہسپتال کے باہر ایک کیمرہ لگا دیں ٹی وی کا اچھا، اور ڈائریکٹ ٹرانسمیشن دیں کہ 24 گھنٹے میں کتنے لوگ مرتے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ لوگ جنک فوڈ کھانا چھوڑ دیں گے، لوگ انرجی ڈرنکس پینا چھوڑ دیں گے، لوگ مشروبات پینا چھوڑ دیں گے، لوگ تمباکو پینا چھوڑ دیں گے، لوگ الکوہل کا استعمال کرنا چھوڑ دیں گے، لوگ مرغن غذائیں کھانی چھوڑ دیں گے کہ اتنے لوگ مرتے ہیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے ان کو بتایا جائے جی کہ یہ چیزیں کتنی خطرناک ہیں، جی، کیونکہ جس طرح وبائیں پھیلتی ہیں، دل کے امراض بھی ایک وبا کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں نے کبھی کبھی سڑک کے کنارے نوٹ کیا ہے کہ کچھ وہاں پر بمور قسم کے کوڑے کے جو ڈھیر میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ نہ کوئی ٹیکا سا خود بھی لگاتے ہیں اور ساتھی کو بھی لگا دیتے ہیں۔ یہی تو نشہ آور ادویات ہیں۔ اچھا، تو یہ کہاں سے ملتی ہیں؟ بے شمار لوگ یہاں پر اویلیبل ہیں۔ یہی تو حکومت کا کام ہے جو ان لوگوں پہ نگاہ رکھتی ہے جو ان معصوم لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں۔ اچھا، وہ جو ٹیکا ہوتا نا جی، سرنج جس کو کہتے ہیں آپ، جی جی وہ خود بھی اپنے لگا رہا تھا اور جی، اسی سے وہ دوسرے کو بھی لگا رہا اور تھا۔ کتنی بیماریاں پھیلتی ہیں اس سے۔ ہیپاٹائٹس بہت بڑی وجہ ہے، HIV ایڈز اس سے پھیلتی ہے۔ ہمیں لوگوں کو بار بار یہ باتیں بتانی ہوں گی کہ نشہ آور ادویات کا استعمال انسان کی جان کے لیے کتنا خطرناک ہے۔ مطلب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نشہ جو ہے نا، وہ چاہے ادویات کا ہو یا کوئی تمباکو نوشی ہو یا الکوہل کا ہو، ہے ہی بری چیز۔ بعض کھانسی کے شربت ایسے ہوتے ہیں جن میں دوائی استعمال کروائی جاتی ہے تاکہ کھانسی ختم ہو جائے۔ اچھا اب اس سے انسان کو نشہ آتا تھا، اچھا، لوگوں نے وہ پینا شروع کر دیا، ہاں جی، لوگوں نے وہ ادویات استعمال کرنی شروع کر دیں جن سے سکون ملتا ہے، اچھا اور کافی مقدار میں اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اچھا اچھا، یہ جتنی بھی نیند آور ادویات ہیں، جو سکون آور ادویات ہوتی ہیں، یہ انسان کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ جب تک آپ ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، ان سے مشورہ نہ کریں، اگر کوئی دماغی مرض ہے، کوئی نفسیاتی مرض ہے، اس کی بات اور ہے، اور اس کے ماہر اس کو سوچ سمجھ کے ادویات تجویز کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ جائیں اور کسی کے کہنے پر وہ دوا استعمال کرنی شروع کر دیں، یا گھر کے اندر اگر کوئی دوائی استعمال کر رہے ہیں ان سے اب وہ دوائی لے کے خود استعمال کرنا شروع کر دیں۔ اچھا جی، ایک بات اور جو میں نے اکثر اوقات نوٹ کی ہے، شاید میں نے آپ سے پہلے بھی کی تھی، کہ کچھ مریض جو ہوتے ہیں نا جی، وہ بھی اپنے آپ کو ڈاکٹر سمجھنے لگ پڑتے ہیں۔ وہ کیسے کہ ان کو جو مرض ہوتا ہے، جو دوائیاں وہ خود کھا رہے ہوتے ہیں نا، کوئی دوسرا بندہ ملتا ہے، وہ کہتا ہے یار میرے سر میں درد ہوتا ہے، وہ کہتا ہے وہ تو میرے بھی ہوتا تھا، میں علاج کرا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے مجھے ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ گردے میں پتھری ہے، وہ کہتا مجھے بھی تھی مگر وہ نکل گئی اور میں نے یہ دوائیاں کھائیں، تم بھی وہی تم کھاؤ۔ بھی کھا لو۔ اور یہ سب سے خطرناک بات ہے، ہاں جی، امام دین، اگر کسی کو کھانسی ہوتی ہے، جی، اب کھانسی ہو سکتا ہے ان صحاب کو کسی الرجی کی وجہ سے ہو، ہاں جی، ہاں جی، لیکن ان کو جو کھانسی ہو رہی ہے، جی جی، ہو سکتا ہے ان کو پھیپھڑے کا کینسر ہاں جی، ہو سکتا ہے ان کو دل کی وجہ سے کھانسی کوئی اور وجہ ہو سکتی، ہو سکتا ہے کسی دوائی کی وجہ سے کھانسی ہو، جی کسی جی انفیکشن کی وجہ سے کھانسی ہو۔ جی جی تو جی، کھانسی کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، ہمیں وجہ معلوم کرنی چاہیے۔ وجہ آپ ختم کریں گے، بیماری خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اور یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ ڈاکٹر بن جائیں اور آپ دوائیاں تجویز کرنے لگ پڑیں۔ کبھی بھی ڈاکٹر نہیں، نے تو کبھی بھی نہیں۔ اس کو سمجھا ہوتا ہے، وہ علم پڑھا ہوتا ہے، تو وہ پھر کہیں جا کے ڈاکٹر بنتا ہے۔ اس ٹرینڈ کو ختم کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی بھی علامت ہے، جی فرض کریں بخار ہوتا ہے، جی کھانسی ہوتی ہے، بلغم آتا ہے، چھاتی میں درد ہوتا ہے، سانس پھولتا ہے، جی دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، چکر آتے ہیں،
کمزوری کا احساس ہوتا ہے، جی چہرے پر پاؤں پہ سوجن آتی ہے، جوڑوں میں درد ہے، بھوک نہیں لگتی، منہ خشک ہوتا ہے، منہ سے پانی کا آنا، کڑوا ہونا، متلی، الٹی، کوئی قبض کی شکایت ہے، لوز موشن ہے، پیشاب کی کوئی تکلیف ہے، تو یہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ان سے کہیں کہ مجھے بتائیں مجھے کیوں ہوتا ہے۔